السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ شادی بیاہ کے موقع پر جو نیوندرا لیتے ہیں وہ نیوندرا لینا دینا جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حضرات و سامعین ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں کیا وہ کام سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، چونکہ شادی جو ہے ایک بہترین سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے اور جس نے اس سے منہ پھیرا گویا کہ اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ مسلمانوں کے اندر نکاح کی ایک سنت ہے، بہترین سنت ہے، دو لوگوں کو دو خاندانوں کو ملانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بہترین ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا ذریعہ ہے اور بڑا ہی پاک ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور اسلام کے اندر ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کے تو رنگ برنگے کام ہی بڑے ہیں، کوئی چکر لگا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے گلے کے اندر منگل سوتر پہنائے جا رہے ہیں، کس طرح سب گناہ ہے، سب برے کام ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام ایک بہترین دین، پاکیزہ دین، دو لوگوں کو دو خاندانوں کو دو فیملیوں کو ملانے کا ذریعہ جو ہے وہ نکاح کا سنت کا طریقہ ہے۔ مسلمان نکاح کرواتے ہیں اور نکاح کا ایک بہترین ذریعہ ہے ایک خاندان کو دوسرے خاندان کے ساتھ ملانے کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے اچھے کام کے لیے نبی کے سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم اس کے ساتھ جو شیطانی خرافات کرتے ہیں، جو شیطانی معاملات کرتے ہیں، جو طریقہ ہم شیطانی اپنا لیتے ہیں، جو سٹائل ہم شیطانی اپنا لیتے ہیں، اس کو ہم کیوں لے کر آتے ہیں؟ کام ہم اچھا کر رہے ہیں، سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور طریقہ جو اپنا رہے ہیں وہ سارا کا سارا ہندوانہ، وہ سارا کا سارا شیطانی ذریعے، وہ سارے کے سارے شیطانی کام، ہم ان کو کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ اچھا کام کرنے کے لیے، نکاح کا کام کر رہے ہیں، سنت کا کام کرنے کے لیے یہ شیطانی طریقے کیوں اپنا رہے ہیں؟ جب کام نکاح کا کر رہے ہیں، سنت کا کر رہے ہیں، طریقہ بھی ہمیں پیارے پیغمبر کا اپنانا چاہیے۔ اب اسی طریقے کے اندر ہم نے ایک رسم بنا رکھی ہے جس کو نیوندرا لینا دینا کہتے ہیں، یعنی ہم آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور پیسے پھر لکھائی کیے جاتے ہیں، ڈائریوں پہ کاغذ کے اوپر لکھے جاتے ہیں، نوٹ کیے جاتے ہیں، اس نے اتنے دیے، جب ان کی شادی ہوگی ہم بھی دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہندوانہ طریقہ ہے، یہ طریقہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ کسی کی مدد نہیں ہوتی بلکہ یہ قرض ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ آج اگر میں اپنی شادی بیاہ کے موقع پر یا اپنے بچے کی شادی بیاہ کے موقع پر کسی سے لیتا ہوں تو اس نیت کے ساتھ وہ مجھے دے رہا ہے اور میں اس نیت کے ساتھ لے رہا ہوں جب ان کے بچے کی شادی ہوگی تو میں اتنے یا اس سے بڑھ کر ان کو پیسے دوں گا، تو یہ میرے سر پہ قرض ہوا، یہ میرا قرض نہیں، مدد نہیں ہے، یہ میرے ساتھ تعاون نہیں ہے، یہ گویا کہ یہ قرض ہے۔ اور قرض جو ہے اتنی بری چیز ہے، اگر انسان قرض کی حالت میں مر جائے اس کا جنازہ نہیں ہے، اس کی جان نہیں چھوٹتی، عذاب اس سے ٹلتا نہیں ہے، اس لیے یہ قرض ہے، یہ چیز غلط ہے ایک طریقہ۔ اور دوسری وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ جس قوم کی تشبیہ کرتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہے، وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ جب ہم ہندوانہ طریقہ اپنائیں گے، وہ ہندوانہ جو انداز ہے وہ اگر ہم اپنائیں گے تو گویا کہ ہم ان کی طرح ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا دونوں وجہ سے یہ نیوندرا لینا دینا جو ہے وہ غلط ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں، نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے کی اور اس طرح کی بری خرافات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔